السلام علیکم. لیکچر نمبر 12 کے ساتھ حاضر پھر سے ایک بار. اب پچھلا لیکچر جو تھا میرے خیال سے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا. اس میں کچھ ہم نے ایبسٹریکٹ باتیں کی تھیں, ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کی. تو ہوپ فلی یو آر دا فینٹ آف ہارٹ ہیو, میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ فینٹ آف ہارٹ جو ہیں وہ دے نیڈ ٹو بی ناٹ ٹو اسکیئرڈ, یعنی ڈرنے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے. لمٹ کی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی, ایک ڈیفینیشن دی تھی میتھمیٹیکل, اس کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی دکھانا ضروری تھا کہ میتھمیٹکس اصل میں پراپر قسم کی ہوتی کیا ہے, یعنی کیلکولس کے بعد جو ہم میتھ کریں گے, انالیسز وغیرہ. دس واز بیسکلی دا پریویس لیکچر واز بیسکلی اباؤٹ دیٹ. تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا. آئی ہوپ آپ نے پریکٹس بھی کی اس کی پرابلمس کی اینڈ ایوری تھنگ. تو ہوپ فلی کچھ اس کا اچھی پروگرس ہو رہی ہے. اس میں کوئی مسئلے مسائل ہوں تو ابھی تک کچھ ای میلز مل بھی چکی ہیں مجھے, اور آپ بھیجتے رہیے. آئی مین دیر از نو پوائنٹ کہ اگر ہم آگے بڑھ بھی جائیں لیکچرز میں تو ڈزنٹ مین کہ ہم پہلے کے سوالات نہیں دیکھ سکتے. تو ضرور اس کو دیکھیں گے ہم. اب آج کے لیکچر میں ہم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو وری ٹو مچ اباؤٹ ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس. میتھمیٹکس تو ہوگی بٹ اٹ ول بی بیسکلی نارمل میتھمیٹکس جو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کنٹینیوٹی کے بارے میں بات کریں گے آج ہم. کنٹینیوٹی ڈیفائن ان ٹرمز آف لمٹس, یعنی جو ہم فارمل ڈیفینیشن دیں گے اٹ ول بی ان ٹرمز آف لمٹس. تو آئیے شروع کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں. اچھا جی, تو کنٹینیوٹی کی بات کرنی ہے, یعنی کنٹینیوسنس جو ہوتی ہے کسی چیز کی, اس کو ہم میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب مطلب انٹویٹیولی اسپیکنگ یا رفلی اسپیکنگ ہمیں پتا ہے کنٹینیوس کا مطلب ہے کہ جی مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی میں آپ کو پیس آف پیپر دیتا ہوں, ایک پیپر کا ٹکڑا اور ایک پینسل, اور آپ سے کہتا ہوں اس پہ ایک کنٹینیوس لائن ڈرا کیجیے. تو آبویسلی اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ پیپر پہ پینسل رکھیں گے اور بغیر اٹھائے اس کو پینسل کو یو ول ڈرا اے لائن, بیسکلی لائن یا کوئی گراف یا کرو سم تھنگ لائک دیٹ. تو رفلی یعنی جو نان میتھمیٹیکل ٹائپ ڈیفینیشن ہے کنٹینیوٹی کی, یعنی کنٹینیوسنس کی, اس کو ہم کنٹینیوٹی کہیں گے اب آج کے بعد. تو وہ ہے کہ جی آپ کسی طرح سے اس کے اندر ایک روانی ہو بیسکلی, یعنی جب آپ پینسل سے لائن ڈرا کی آپ نے کنٹینیوس, بیسکلی اس میں کوئی بریک نہیں تھا, یعنی کہ اس میں آپ نے پینسل اٹھائی نہیں اور پھر واپس رکھ کے لائن ڈرا نہیں کی. تو یعنی اگر آپ ایسے کرتے کہ آپ لائن ڈرا کر کے اور پینسل اٹھا کے پھر ایک اور جگہ سے لائن ڈرا کرتے تو وہاں پہ ڈسکنٹینیوٹی کا آئیڈیا آ جاتا. تو رفلی اسپیکنگ دیٹس واٹ کنٹینیوٹی از. تو اب ہم اس کو میتھمیٹکلی ڈیفائن کرتے ہیں. ویل یوز لمٹس. لمٹس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن از آل ٹیکن کیئر آف, وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ ٹو مچ, لیکن جو بیسک آئیڈیاز ہیں لمٹس کے ان کو یوز کریں گے ہم. تو آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از اٹ دیٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ ان دس لیکچر. تو آج کے لیکچر میں جی ہم بات کریں گے کنٹینیوٹی کی. دا آئیڈیا از ٹو ڈیولپ دی کانسپٹ آف کنٹینیوٹی بائی ایگزامپلز فرسٹ آف آل. پھر ہم یہ کریں گے کہ ویل گیو اے میتھمیٹیکل ڈیفینیشن آف کنٹینیوٹی آف فنکشنز. تو یعنی یہاں پہ ابھی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ جی ایک لائن ڈرا کی اور وہ کنٹینیوس لائن تھی, تو اب ہم کنٹینیوٹی کی بات کریں گے تو اٹ ول بی ان ٹرمز آف فنکشنز بیسکلی, جو ابھی تک ٹاپک ہمارا ڈسکشن کر رہا ہے سو فار. تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے جی واٹ آر دا پراپرٹیز آف کنٹینیوس فنکشنز, یعنی فرسٹ وی آفٹر وی ہیو ڈیفائنڈ واٹ کنٹینیوٹی آف فنکشنز از, we look at the properties of the functions that are continuous. Then we look at the continuity of polynomial functions and rational functions. And then we look at the continuity of functions that are compositions of other functions. تو اور اس کے بعد آخر میں the last thing we'll look at is going to be well, that's what we call the intermediate value theorem, and it's a very important theorem with a lot of significance. تو یہ ٹاپکس ہیں آج کے لیکچر کے. شروع کرتے ہیں وتھ کنٹینیوٹی بیسکلی. سو ہاؤ ڈو وی ڈیفائن کنٹینیوٹی؟ رفلی اسپیکنگ تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ایک پینسل ڈرا کی, اس میں فنکشن کے طور پہ اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں فنکشن یہ تھا کہ ڈرائنگ دی لائن یوزنگ اے پینسل واز اے فنکشن, اینڈ اف یو ڈرا اٹ وداؤٹ لفٹنگ یور ہینڈ آف دا پیپر وی وڈ کال دیٹ اے کنٹینیوس فنکشن رفلی اسپیکنگ. اور اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے پینسل کے ساتھ, پینسل کو اٹھا لیتے پیپر سے اور واپس کہیں سے رکھ کے ڈرا کرتے تو اس میں نیچرلی ایک طرح کا بریک آ جاتا. تو دیٹ وڈ ہیو بین اے ڈسکنٹینیوس فنکشن, یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو لیٹس میک اٹ مور فارمل. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. تو یہاں پہ اسکرین پہ دیکھیے کہ لیٹس ڈرا سم پکچرز. 4 تصویریں ہیں آپ کے سامنے. دیز آر گرافس آف سرٹن فنکشنز, یعنی اس میں ہم یہ دیکھیں گے ان فنکشنز میں, ان گرافس میں we'll not look at the equations of the graphs,
but just look at the graph itself. And we will try to give the idea of discontinuity first of all. Yani بجائے اس کے کہ we talk about continuity, which we will eventually, let's first of all get a feel for what it means for a function or the graph of a function to be discontinuous یا discontinuous. تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ 4 پکچرز ہیں. اس میں جو پہلی والی ہے اس میں this is discontinuous, this graph in the first picture is discontinuous at the point C because f of x is not defined there. تو مقصد یہ ہے کہ at the point C the corresponding y value which would be f of C is not defined at that point. تو یہ بیسکلی وہی چیزیں کہنے والی جیسے ہم نے کہا تھا کہ if you draw a picture, if you draw a line یا curve using a pencil, اور ایک طرح سے سی پوائنٹ سی پہ آ کے آپ نے اپنی پینسل اٹھا کے اور سی کے بعد پھر سے لائن ڈرا کرنا شروع کر دی, تو یہ اس ٹائپ کی ڈسکنٹینیوٹی ہے یہاں پہ. اچھا بی اور سی میں دیکھیے کہ یہ بھی ڈسکنٹینیوس ہیں ایون دو ایف آف ایکس از ڈیفائنڈ ایٹ سی. لیکن یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم لمٹس کی بات کر چکے ہیں, سو نوٹس دیٹ دا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی ڈز ناٹ ایگزٹ ان دس پکچر. یعنی اس پکچر میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لیفٹ ہینڈ سے لمٹ لیتے ہیں اور بی اور سی میں, اور رائٹ ہینڈ سے لمٹ لیتے ہیں, تو آپ کے پاس لمٹ جو ہے وہ ڈز ناٹ ایگزٹ والا کیس آتا ہے, کیونکہ پہلے والے کیس میں بی میں, پکچر بی میں لمٹس کی ویلیو ڈفرنٹ آتی ہے لیفٹ اور رائٹ سے. سیکنڈ والے میں indefinite unboundedness ہے, یعنی your limit basically blows up towards positive infinity. So in this case also there's a break in the graph and we call the graph discontinuous. اچھا پارٹ ڈی میں یہاں پہ بھی ایک ڈسکنٹینیوٹی ہے, کیونکہ یہاں پہ ظاہر تصویر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک بریک ہے. گو کہ فنکشن جو ہے ایٹ دا پوائنٹ سی از ڈیفائنڈ, لیکن اٹس سم ہاؤ ناٹ میکنگ سینس کہ یہ کچھ وہی بات ہے کہ بریک آ رہا ہے گراف میں. یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, نوٹ کریں لمٹ کی ٹرمینالوجی میں, کہ دس گراف از ڈسکنٹینیوس بیکاز ایف آف سی دا فنکشن ڈیفائنڈ ایٹ سی وچ اٹ از ناٹ اکول ٹو دا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی. تو یہ کچھ چیزیں, کچھ ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے which basically hopefully give you an idea of what it means for a graph to be discontinuous. تو یہ کچھ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ڈسکنٹینیوٹی کیا چیز ہوتی ہے, what does it mean to be for a function or the graph to be discontinuous. اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ how to define continuity, اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیفائن کریں گے. So let's move on. اچھا جی, تو انہی 4 ایگزامپل جو ہم نے دیکھی ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں, یعنی فارملی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈسکنٹینیوٹی کو, اور اسی کو یوز کرتے ہوئے پھر ہم کنٹینیوٹی کو ڈیفائن کریں گے. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے کیس میں یہ تھا کہ جی فنکشن ڈیفائنڈ ہی نہیں تھا ایٹ سم پوائنٹ سی, یعنی ایک ہول بنا ہوا تھا, بائی ویلیو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو وہ تو ایک میرے خیال سے بڑا کلیئر سی بات ہے کہ ہاں بھائی یہ گراف جو ڈسکنٹینیوس ہے. سیکنڈ اور تھرڈ کیس میں کیا ہوا تھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ جو گراف جو تھے وہ ایک طرح کا, پہلے جو پارٹ بی تھا اس میں بریک آئی ہوئی تھی, اور وہ بریک اس طرح سے آئی تھی کہ گو کے فنکشن سی پہ ڈیفائنڈ تھا, لیکن لمٹ جو آپ لیتے تھے فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ایز ایکس وینٹ ٹو سی اینڈ فرام دا رائٹ ہینڈ سائڈ ایز ایکس وینٹ ٹو سی ڈڈ ناٹ میچ اپ. تو یعنی لمٹ جو تھا وہ جب ظاہر لیفٹ اور رائٹ لمٹس میچ نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ لمٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو وہاں پہ بھی ڈسکنٹینیوٹی کا کانسیپٹ وہاں سے کلیئرفائی ہوتا ہے کہ اس میں تب اکر کرتا ہے جب لمٹس لیفٹ اور رائٹ میچ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک اور کیس یہ تھا کہ لمٹ تو ایگزسٹ کر رہا تھا, آئی مین دا لمٹس ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا لیکن میچ اپ کر رہے تھے. جب آپ لیفٹ سے لیتے تھے لمٹ اور رائٹ سے لمٹ لیتے تھے ایز ایکس وینٹ ٹو سی, تو لمٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ کا مطلب وہاں پہ یہ تھا کہ وہ پازیٹیو انفینٹی آ رہا تھا, تو لمٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو وہاں پہ بھی ایک بریک تھی گراف میں. اور جو چوتھا کیس تھا اس میں یہ تھا کہ لمٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایف آف سی یعنی جو فنکشن سی پہ ڈیفائنڈ ہے اس کی ویلیو اور جو لمٹ ویلیو تھی فرام دا لیفٹ اینڈ دا رائٹ آف دا فنکشن ایز ایکس وینٹ ٹو سی, دوز ٹو ویلیوز ڈڈ ناٹ میچ اپ. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو رہے ہیں کہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ کریٹنگ اے ڈیفینیشن فار کنٹینیوٹی. تو یہ چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ. میں یہ جو 4 چیزیں, 2-3 چیزیں بلکہ میں نے بولی ہیں ابھی, ان کو لکھ دیتا ہوں فار فارمیلٹی سیک. تو یہ ہیں بیسکلی کہ ڈسکنٹینیوٹی ان دا گراف آف اے فنکشن ایف آف ایکس ایٹ ایکس ایکول سی, سم پوائنٹ ایکس ایکول سی occur when the following things happen. The function f is undefined at c. The limit
So یہ پہلی کنڈیشن ہوگی. سیکنڈ کنڈیشن ہے the limit as x goes to c of f of x does not exist. یہ پارٹ بی اور سی میں دیکھا ہم نے. اور تیسری کنڈیشن ہے the function is defined at c but the value of f of c and the limit as x went to c of f of x does not exist. تو یہ چیزیں ہم نے نوٹ کی اور میں نے ابھی لکھ دی, میں نے ڈسکس بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے. اب انہی کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ استعمال کرتے ہوئے کنٹینیوٹی کی ڈیفینیشن بناتے ہیں. تو لیٹ می رائٹ اٹ ڈاؤن آن دا اسکرین اگین دا ڈیفینیشن آف کنٹینیوٹی. تو سو ہیئرز the following is the definition for continuity. It has three conditions which need to be satisfied for a function to be continuous. So what we will say is that a function f is said to be continuous at a point c if the following conditions are satisfied. Condition A is that f of c is defined, یعنی basically the function جو ہے آپ کا وہ c کے اوپر defined ہے. Part B of the definition is that the limit as x goes to c of f of x exists, یعنی لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سے اگر آپ دیکھیں لمٹس لیں ایویلویٹ کریں تو وہ دونوں برابر ہوں, یا اور دوسرے یہ کہ ان باؤنڈیڈ ڈیکریز یا انکریز نہ ہو رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے لمٹ ایگزسٹ کرے گا. دیٹس the second condition for continuity. Third condition for the continuity of a function is that the limit as x goes to c of f of x should equal to the function evaluated at that point c. So basically limit as x goes to c of f of x should equal f of c. تو یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے کنٹینیوٹی کی, ابھی ہم نے دیکھی اسکرین پہ. دس ڈیفینیشن کمز آؤٹ آف بیسکلی دا تھنگس وی لکڈ ایٹ ارلیئر, وہ جو 4 گرافس کے کیسز بنے تھے. اینڈ دس از بیسکلی ہاؤ وی ول ڈیفائن continuity, and this is how we will determine if a function is continuous or not at a given point c. یعنی ساری بات وہی ہوتی ہے کنٹینیوس ہونے کی. when we say that a function is continuous, question ابھی یہ ہونا چاہیے کہ بھائی continuous where? well at some point c. تو ہم نے یہ ڈیفینیشن میں بھی یہی پوائنٹ رکھا ہوا تھا c, x equals c, اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا کب ہوگا کنٹینیوس اور کب نہیں ہوگا. so that's what we have so far. اگر فنکشن کنٹینیوس نہ ہو سی پہ تو بھی اس کو ٹیکنیکلی ہم کہیں گے سی از اے پوائنٹ آف ڈسکنٹینیوٹی. یہ بھی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے, ویل کیپ دیٹ ان مائنڈ. اچھا جی, تو یہ ابھی تک ہم نے جو ڈیفینیشن دیکھی ہے وہ ہے ڈیفینیشن آف کنٹینیوٹی آف اے فنکشن ایٹ اے پوائنٹ سی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی واٹ اف آئی گیو یو این انٹرول, اور پوچھا جائے کہ اس انٹرول پہ فنکشن جو ہے وہ کنٹینیوس ہے کہ نہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم بولیں گے اس طرح سے کہ جی فنکشن از کنٹینیوس ایٹ آن دی انٹرول. دا انٹرول کوڈ بی اینی تھنگ اے کاما بی, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرول جو ہے وہ پوری نمبر لائن ہو بیسکلی, یعنی انٹرول مائنس انفینٹی ٹو پازیٹیو انفینٹی. سو لیٹس گو ٹو دا اسکرین اینڈ میک دس اے لٹل بٹ مور فارمل. If f of x is continuous at all points in a given interval a b, it's an open interval basically, then we say that f is continuous on the interval a b. Similarly, a function is continuous if a function is continuous on the interval minus infinity to positive infinity, we call that function a continuous function. یعنی بیسکلی اس کے اندر کوئی انٹرول چونکہ وہ جو آپ کا تھا مائنس انفینٹی پازیٹیو انفینٹی, وہ ساری ریئل نمبر لائن بیسکلی ہے. تو اس میں جب آپ کہتے ہیں کوئی فنکشن ساری ریئل نمبر لائن پہ ڈیفائنڈ کنٹینیوس ہے, تو ہر پوائنٹ پہ جو ریئل نمبر لائن میں ہے اس پہ کنٹینیوس ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں اٹس جسٹ اے کنٹینیوس فنکشن بیسکلی. تو یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی تھی. انٹرول پہ کنٹینیوس ہوگا if a function is continuous at every point in that interval, and if that interval happens to be the whole real number line, well then of course you basically have a function that's continuous everywhere in a sense. تو آپ کہتے ہیں کہ this is just a continuous function. اس میں کوئی پوائنٹ کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی یا کوئی انٹرول کی نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے ریئل نمبر لائن پہ یا ریئل نمبر انٹرول پہ وہ ہے ریئل نمبر لائن پہ بیسکلی کہیں گے کنٹینیوس ہے. تو یہ ٹرمینالوجیز ہو گئیں, ڈیفینیشنز ہو گئیں. اب ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہ دو جو فنکشنز ہیں اسکرین پہ آپ کے سامنے ایف آف ایکس اور جی آف ایکس, ان کے بارے میں ان کی کنٹینیوٹی کے بارے میں بات کرنی ہے اصل میں. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, اگر آپ فنکشن ایف آف ایکس کو دیکھیں تو نوٹ کیجئے کہ اس میں اگر 2 کی ویلیو ڈالی جائے ایکس کے لیے تو obviously it becomes undefined. I mean وہ ڈویژن بائی 0 اگر ہو جاتی ہے تو you can't allow that basically. So x will not be part of the domain for this function. تو یہاں پہ ڈسکنٹینیوٹی آ رہی ہے because
f of 2 is undefined, and this is the first case, یعنی یہی تھا کہ پہلے تو فنکشن آپ کا ڈیفائنڈ ہے یا نہیں ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے ایٹ اے گیون پوائنٹ. تو یہاں پہ گیون پوائنٹ ہے 2 اور f of 2 is undefined, therefore f of x is discontinuous at x equals 2. اچھا اب g کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو g بھی ڈسکنٹینیوس ہے 2 پہ, لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں اگر آپ g کی ڈیفینیشن دیکھیں تو obviously it's defined for x equals 2, it's defined to be 3. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا لمٹ لیں گے as x goes to 2 of g of x, that's going to equal to the limit as x goes to 2 of x square minus 4 divided by x minus 2. That's equal to the limit as x goes to minus 2, x goes to 2 of the function x plus 2. یہاں پہ algebraic simplification کی ہے میں نے, اور وہ بیسکلی آتا ہے 4, right? We have seen this before. یہ ہم کر سکتے ہیں, اس کو بالکل ویلڈ طریقہ ہے, لیکن یہ ویلیو جو ہے وہ برابر نہیں ہے g of 2 کے, which is exactly what is one of the conditions for continuity. So we basically say that the limit as x goes to 2 of g of x is not equal to g of 2. Therefore the function g of x is not continuous. اچھا جی, تو یہ ایگزامپل تو ہم نے دیکھ لی, ٹھیک ہے جی, ہو گئی, ویری گڈ. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دونوں فنکشن ڈسکنٹینیوس تھے, اور ہم نے ڈیفینیشن استعمال کی تھی کنٹینیوٹی کی ٹو ڈیٹرمن اف دا فنکشنز ور کنٹینیوس اور ناٹ ایٹ اے گیون پوائنٹ, اور ہم نے اسی ایگزامپل اسی ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہوئے شو کیا کہ دا فنکشن واز بوتھ دا فنکشن ور ایکچولی ڈسکنٹینیوس ایٹ دیٹ پوائنٹ x equals 2. اچھا اب نوٹ کیجئے, بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن تھی کنٹینیوٹی کی, اس میں بیسکلی جو تھرڈ کنڈیشن ہے جس میں یہ تھا کہ لمٹ of f of x as x went to the point c should be equal to f of c. یہ کنڈیشن کافی ہوتی ہے for determining if a function is continuous or not, اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ جو تھرڈ کنڈیشن اگر سیٹسفائی ہو رہی ہے تو جو پہلی دو تھیں وہ آٹومیٹکلی have to be satisfied. I think it's pretty simple to see that. تھوڑا سا سوچیں گے تو it will become very clear کہ تھرڈ کنڈیشن انکیپسولیٹس all the conditions basically. تو ہم عام طور پہ جب کنٹینیوٹی فنکشن کی معلوم کرنا چاہیں گے تو we'll just use that third part of the definition, that'll be enough basically. تو آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا کچھ ہے اس میں لیکچر میں آگے. تو آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل کر لیتے ہیں بیسکلی. اچھا اس بار واقعی میں ایگزامپل جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایگزامپل کر لیتے ہیں تو لیٹس ڈو این ایگزامپل. آئی وانٹ تھرو اے تھیورم ایٹ یو فار اے چینج. تو ایگزامپل کرتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی کیسے جو ڈیفینیشن ہے پارٹ 3 آف دا ڈیفینیشن اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک فنکشن کو ڈیٹرمن کرتے ہیں if it's continuous at a point or not. Let's go to the screen. اچھا تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ شو کرنا ہے کہ یہ کنٹینیوس ہے. تو اس میں آپ کو ڈیفینیشن شاید یاد ہو, جب ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں بیسکلی یہاں پہ کیا ایویلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی آف ایف آف ایکس ایکولز ایف آف سی ہے, is this true or not basically. اگر true ہے for every real number c, then we can say that the given function is continuous. It's a continuous function. لیکن آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ایویلویٹ کرتے تھے لمٹس ایویلویٹ کرتے تھے ایک پولینومیل فنکشن کے, تو کیا ہوتا تھا. سب سے پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ جو فنکشن یہاں پہ دیا ہوا ہے ایف آف ایکس, دس از اے پولینومیل فنکشن, اینڈ سنس وی آر ایویلویٹنگ اے لمٹ of this function as x goes to c, it's the same thing as evaluating the polynomial itself at the point c. تو لہٰذا جب میں یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ limit as x goes to c of x square minus 2x plus 1 is equal to c square minus 2c plus 1, using the fact that the limit of a polynomial is the same thing as the polynomial evaluated at that number. اور basically I'm done. یعنی میں نے کیا شو کیا, میں نے شو کیا ہے کہ if I take any point c which is any point on the real number line c, and I take the limit as x goes to c of that polynomial, it's the same thing as the polynomial evaluated at c. تو یہاں پہ کیا پروف کر دیا ہم نے, ایک طرح سے ہم نے یہ شو کر دیا ہے انڈائریکٹلی, بلکہ اس کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم پروف بھی کر سکتے ہیں کہ polynomial functions are continuous functions, کیونکہ جو ہم نے ایگزامپل کی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس میں ایک polynomial ہم نے دیکھا, اس کی ڈیفینیشن سے اس کو جب ہم نے ایویلویٹ کیا لمٹ کو اور اس کو پولینومیل کو ایٹ دیٹ پوائنٹ, اینی پوائنٹ ریئل نمبر پوائنٹ, تو دونوں کی ویلیوز ایک تھیں, لہذا دیٹ پولینومیل واز کنٹینیوس. ناؤ وی کین شو دیٹ all polynomials are continuous. Let's prove that. If we go to the screen, we'll see that we have a theorem basically which says that all polynomials are continuous functions,
and we can prove this. The proof is right here as follows. Basically the proof follows from theorem 2.5.2. That's in your textbook. اگر آپ اپنی بک کھول کے دیکھیں اس تھیورم کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فالو کرتا ہے اس سے. اس تھیورم کو ہم نے پچھلے کچھ لیکچرز میں دیکھا تھا. تو تھیورم 2.5.2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ لمٹ as x goes to c of p of x equals p of c, where p is a polynomial, c is any real number, and well basically you're done. I mean اگر آپ c کوئی بھی ریئل نمبر ہے تو بائی ڈیفینیشن جو ابھی لکھی تھی ہم نے یہاں پہ تھیورم 2.5.2 سے تو پروو ہو گیا کہ پی آف ایکس جو ہے یعنی پولینومیل جو ہے اٹس اے کنٹینیوس فنکشن بیسکلی. تو دیٹ واز اے گڈ تھیورم. یعنی اب کافی آسانی, زندگی جو ہے آسان کرنے والی بات ہوتی ہے ساری. تو میتھمیٹکس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو سمپلیفائی تھنگس, یو وانٹ ٹو سے ایز مچ ایز یو کین رائٹ ناؤ اینڈ یوز اٹ لیٹر بیسکلی فار بیٹر تھنگس. تو اب ہم نے ایک چیز یہ پروف کر دی کہ آل پولینومیل فنکشنز آر کنٹینیوس فنکشنز. سو لیٹس موو آن. اب ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ کچھ فنکشنز کی بیسکلی کنٹینیوٹی کے حوالے سے. تو لیٹس گو ٹو دا اسکرین. یہاں پہ دیکھیے کہ وی ہیو ٹو شو دیٹ دا فنکشن ایف آف ایکس ایکولز ایبسولوٹ ویلو آف ایکس. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ. یہ فنکشن از بیسکلی اے کنٹینیوس فنکشن. تو اس کی کنٹینیوٹی شو کرنی ہے آن دی انٹرول, ویل ایکچولی آن دی انٹرول مائنس انفینٹی ٹو پازیٹیو انفینٹی, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اٹس اے کنٹینیوس فنکشن وچ مینس اٹس کنٹینیوس آن دا ریئل نمبر لائن. تو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ بیسکلی اگر آپ ڈیفینیشن یاد ہے ایبسولوٹ ویلو کی, so remember that the function f of x equals the absolute value of x can be written as x if x is bigger than or equal to 0, greater than or equal to 0, or it's minus x if x is less than 0. تو یہ تو ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں ڈیفینیشن. اب اس ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہوئے اور کنٹینیوٹی کی ڈیفینیشن استعمال کرتے ہوئے ہمیں شو کرنا ہے کہ یہ فنکشن کنٹینیوس ہے. تو لیٹس سی how we can do this. First of all, we have to show that limit as x goes to c of f of x equals f of c for any real number c. So how do we do this? The problem is the function is defined in two different ways. Let's start by picking a real number c which is greater than or equal to 0. Well, then we can see that f of c will equal c. Well, this will just follow by the definition of f of x. یعنی اگر آپ اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر سی 0 سے بڑا یا اس کی برابر ہے تو اس کو اگر آپ ایویلویٹ کریں گے فنکشن کو تو اٹ ول جسٹ بی ایکول ٹو دیٹ نمبر اٹ سیلف. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی آف ایف آف ایکس ول ایکول ٹو دا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی آف دی ایبسولوٹ ویلو آف ایکس, بٹ دس ول ایکول ٹو دا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی آف جسٹ دی فنکشن ایکس, اینڈ آف کورس ایکس از دا پولینومیل. So if you take the limit as x goes to c, that will be just equal to c itself, which is the same as evaluating the polynomial x at c. تو یہ میں نے لکھ دی ایکویشن, لمبی چوڑی سی بول بھی دی. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہوا کیا. اس میں یاد رکھیں کہ یہ ابھی ہم پھر سے دیکھیں گے جو میں نے لکھا تھا اسکرین پہ. صرف ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو کنکلوژن میں نے ڈرا کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ c جو تھا ہم نے جو پک کیا تھا وہ ایسا ریئل نمبر تھا جو 0 تھا یا اس سے بڑا. سو بیسکلی آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف آل دا پازیٹیو ریئل نمبرز اینڈ 0. ٹھیک ہے جی. تو دیٹس وائی آئی ایم یوزنگ دا ڈیفینیشن آف دی ایبسولوٹ ویلو آف ایکس ایکولز ایکس وین آئی ٹیک دا لمٹ. یعنی جب میں ایویلویٹ کرتا ہوں لمٹ تو میں ڈیفینیشن استعمال کر رہا ہوں ایبسولوٹ ویلو آف ایکس ایکولز ایکس, بیکاز آئی ایم اپروچنگ مائی ایکس ویلوز آر اپروچنگ سی اینڈ سی از اے پازیٹیو نمبر. تو آپ کیسے اپروچ کریں گے, رائٹ؟ یعنی آپ لیفٹ اور رائٹ تو کریں گے لیکن یو ول اپروچ اٹ فرام دی پازیٹیو ڈیفینیشن, جو پازیٹیو ویلوز کے لیے ڈیفینیشن دی ایف آف ایکس کی وہ ڈیفینیشن آپ استعمال کریں گے. دیٹس واٹ آئی ہیو ڈن اینڈ یو سی دیٹ از دا کیس کہ واقعی لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی آف ایف آف ایکس از اکول ٹو ایف آف سی. اچھا, یہ تو ایک کیس ہو گیا. لیٹس لک ایٹ اٹ آن دا اسکرین اگین. تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. میک شیور یو بیسکلی گیٹ اے فیل فار دس اینڈ انڈرسٹینڈ واٹس ہیپنگ. اچھا, اب یہ پہلا پارٹ تو ہو گیا. اب یہ ہے کہ ایکس یہاں پہ تھوڑی سی کچھ وہ کر لیتے ہیں ڈسکشن. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی, یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں کہ نوٹ کیجئے کہ ایکس جو اپروچ کر رہا ہے سی کو, وہ ایکس جو ہے وہ ایک نیگیٹو نمبر بھی ہو سکتا ہے ٹو بگن ود. آئی مین دا تھنگ از دیٹ ایکس میں بی اے نیگیٹو نمبر ٹو بگن ود, بٹ دا پوائنٹ از دیٹ سنس اٹ اپروچز سی اینڈ سی از اے پازیٹو نمبر اور اٹ 0, we have to use the first part of the definition of f of x to evaluate the limit.
یہ تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا تھا. آئی ہیو ریٹن اٹ ڈاؤن جسٹ ٹو میک اٹ مور کانکریٹ. اور یہ ڈیفینیشن جو ہم استعمال کریں گے وہی تھی ایف آف ایکس ایکولز ایکس, اور لہٰذا ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ گیا جو ہم نے ابھی دیکھا تھا. اچھا, اب دوسرا کیس کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ سی جو ہے وہ 0 سے کم ہے, یعنی چھوٹا ہے. سو بیسکلی سی از اے نیگیٹو نمبر, سی از لیس دین 0. Now again we want to c is less than 0, so by definition of the function absolute value of x, f of c will equal minus c, and also when you take the limit you will get limit as x goes to c of f of x equals limit as x goes to c of absolute value of x equals limit of x. matlab ye ki limit as x goes to c of minus x, that's the definition of the absolute value, and you get that limit will turn out to be minus c. سو اس میں ہم نے اب کیا شو کر دیا ہے؟ بیسکلی ہم نے یہ شو کیا کہ جو لمٹ ہے اور جو ایکچوئل ویلو ہے فنکشن کی وہ دونوں برابر ہیں. تو اس میں بھی وہی پوائنٹ ہے کہ ایکس میں بھی پازیٹو اور 0 ٹو بگن ود, بٹ سنس اٹ اپروچز سی وچ از نیگیٹو, ہم سیکنڈ پارٹ آف دا ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں, اور وہ ڈیفینیشن ہے ایف آف ایکس ایکولز مائنس ایکس, اینڈ دا ریزلٹ فالوز جسٹ فرام دیٹ. تو یہ آپ کی ایک ہو گئی ایک ایگزامپل پوری. تو آف کورس لمبی چوڑی ایگزامپل تھی, بٹ وی سی دیٹ کمپلیکیٹڈ فنکشنز کین بی یو کین ڈیٹرمن اف دے کنٹینیوس اور ناٹ just by using a very simple definition involving limits and just the evaluation of that function at a point. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہو گئیں. اب پراپرٹیز دیکھتے ہیں آف کنٹینیوٹی آف کنٹینیوس فنکشنز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو لیٹس گو ٹو دا اسکرین. اب یہ ہے کہ جی ہمیں دیکھنی ہے پراپرٹیز آف کنٹینیوس فنکشنز. یہاں پہ ایک تھیورم لکھ لیتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دیم ان دا فارم آف اے تھیورم. تھیورم سیز بیسکلی اس کے کتنے ہیں پارٹس جناب؟ 4 پارٹس ہیں اس کے, اور اس کے اندر بیسکلی وہی بات ہے کہ اگر دو فنکشنز آپ کو دیے ایف اور جی اینڈ دے آر بوتھ کنٹینیوس ایٹ اے پوائنٹ سی, then you can say that the sum of the functions is continuous at C, the difference of the functions is continuous at C, the product of the functions is continuous at C, and the quotient of the functions is continuous at C, provided g of C, which is the bottom function, is not equal to 0 and is discontinuous at C if g of C equals 0. تو یہ آپ کا ایک تھیورم ہو گیا. اس کی پروفس بھی دیکھ سکتے ہیں. لیٹس لک ایٹ some proofs basically. Let's go to the screen. Suppose f and g are continuous functions at the number c, then notice that the limit as x goes to c of x will equal to f of c just by the definition of continuity. Similarly, limit as x goes to c of g of x will equal g of c by definition of continuity again. اور اگر میں ان کا پروڈکٹ لوں گا اور ان دونوں فنکشنز کا اور اس کا لمٹ لوں گا تو میرے پاس ریزلٹ آئے گا لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی آف ایف آف ایکس ٹائمس جی آف ایکس. اچھا, اب یہاں پر آپ کو یاد ہو لمٹ رولس, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یو کین بریک دس پروڈکٹ لمٹ آف دا پروڈکٹ انٹو دا پروڈکٹ آف دا لمٹس, اینڈ یو گیٹ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو سی آف ایف آف ایکس multiplied by the limit as x goes to c of g of x. Well, we know that the functions are continuous, therefore this result will equal to f of c times g of c, and that is what we wanted to show. اور ہم نے یہ پروف کر دیا کہ product of two continuous functions is also continuous. تو یہ پارٹ بھی تو ہم نے پروف کر دیا. اس کا باقی جو پارٹس ہیں وہ بھی اسی طرح کے سمپل سے ہیں, لمٹ رولس استعمال ہو کے کر کے, اور ڈیفینیشن آف کنٹینیوٹی یو کین پروو دس ویری ایزیلی. لیٹس ڈو این ایگزامپل. اب بیسکلی ایگزامپل ہم کرتے ہیں اور اس میں پوائنٹ یہ کہ ریشنل فنکشنز کی کنٹینیوٹی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. سو وی کین سے سم تھنگ اباؤٹ دیم بائی ڈوئنگ دس ایگزامپل ہیئر. The function is h of x equals x square minus 9 divided by x square minus 5x plus 6, and the question is where is this function continuous. تو اس میں نوٹ کیجئے کہ ٹاپ پارٹ جو ہے اس فنکشن کا, بلکہ ٹاپ اور باٹم دونوں جو ہیں وہ پولینومیل فنکشنز ہیں. تو سیپریٹ پیسز دے آر بوتھ کنٹینیوس فنکشنز. یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پروف کیا تھا کہ پولینومیلز جو ہوتے ہیں وہ سارے, ہر پولینومیل جو ہوتا ہے وہ ریئل نمبر لائن پہ کنٹینیوس ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اس فنکشن کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ابھی جو تھیورم ہم نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے, اس کی پراپرٹی ڈی جو تھی اس کو ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس دو کوشنٹ آف ٹو فنکشنز ہے اور دونوں فنکشنز کنٹینیوس ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا فنکشن ایچ آف ایکس ول بی کنٹینیوس at all points c as long as g of c is not equal to 0, and that basically will tell you
that's the requirement basically here کہ bottom function جو ہے جہاں جہاں پہ وہ 0 کی برابر نہیں ہے جن پوائنٹس پہ ان پوائنٹس پہ یہ فنکشن ایز اے ہول کنٹینیوس ہوگا. ویل ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ ویئر x² - 5x + 9 will equal to 0. Well, that's what we do. Just set it equal to 0 and then use the quadratic formula or factor it basically to find the values of x where this function h will be discontinuous. Well, if you do the algebra, and I'll let you do it yourself, you'll see that the points are x equals 2 and x equals 3, which are basically the points where the function will be discontinuous. اچھا جی, تو اب آگے چلتے ہیں اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ سم مور ڈیپر ایسپیکٹس آف کنٹینیوٹی. اب ہم بات کرتے ہیں کنٹینیوٹی فرام دا لیفٹ اینڈ کنٹینیوٹی فرام دا رائٹ بیسکلی. تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ میرے خیال سے سب سے اچھا طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ایک پکچر دیکھ لیتے ہیں. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ یاد کریں کہ ڈیفینیشن جو ہم نے استعمال کی تھی اس میں کنٹینیوٹی کی, اس میں لمٹ ہم نے لیا تھا وداؤٹ انکارپوریٹنگ دا اینڈ پوائنٹس, یعنی ہم یہ اسیوم کر رہے تھے کہ لمٹ جو ہے وہ بوتھ فرام دا لیفٹ اینڈ دا رائٹ ہینڈ سائڈ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہاں جو تصویر میں ایک بیسکلی لکھنا چاہوں گا, بنانا چاہوں گا, اور یہ تصویر جب ہم بناتے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ ان تصویروں میں بلکہ یہ 3 گرافس ہیں, اس میں جو پہلا والا ہے اس میں لمٹ اگر میں لیتا ہوں آف دا فنکشن f of x as x goes to a from the positive side, تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ لمٹ صرف میک سینس کرے گا ایٹ دا رائٹ ہینڈ اینڈ پوائنٹ, اینڈ دیٹس دا اونلی وے اٹ ول میک سینس. سملرلی جو سیکنڈ والا جو گراف ہے اس میں اگر میں لمٹ لوں گا ایز ایکس گوز ٹو بی فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ, دیٹس دا اونلی وے اٹ ول میک سینس ٹو ٹیک دیٹ لمٹ. اور جو پارٹ سی ہے اس میں بیسکلی I can take limits from both sides both sides سے مطلب یہ کہ limit as x goes to a جو ہوگا وہ from the right ہوگا خالی, اور b جو ہوگا وہ from the left hand side ہوگا. تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ we don't have the idea, the concept of basically full two-sided limit basically. یہاں پہ جو تصویر ہے جو گراف ہے اس کے اندر صرف one-sided limit کا سینس بنتا ہے لیفٹ اور دا رائٹ سے. تو یعنی بیسکلی کہنے کا مقصد یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ فگر دیکھیں تو گراف آف دا فنکشن ان دا پکچر نمبر اے شوز دیٹ ایف از ڈسکنٹینیوس ایٹ اے, اور سملرلی گراف آف بی شوز دیٹ دا فنکشن ایف ان دیٹ پکچر از ڈسکنٹینیوس ایٹ بی, اینڈ دا گراف آف فنکشن ان سی شوز دیٹ ایف از کنٹینیوس ایٹ اے اینڈ بی. تو ان سب چیزوں کا کچھ مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی ڈیفینیشن جو ہے کنٹینیوٹی کی اسے تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا, اور وہ ہم اس طرح کریں گے. ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں, ڈیفینیشن 2.7.7, کچھ تھوڑی سی لمبی ڈیفینیشن ہے لہٰذا آئی ول لیو اٹ اپ ٹو یو ٹو ریڈ اٹ. بیسکلی اس میں یہی مقصد ہے کہ اینڈ پوائنٹس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے, اور اس کو بیسکلی اگر پڑھیں اس کی جو ٹیکنیکل پارٹ ہے وہ میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا پڑھنے کے لیے. مقصد صرف یہ ہے کہ ان دس ڈیفینیشن a function f is called continuous from the left at the point c if the conditions in the left column below جو میں نے لکھے ہوئے those conditions are satisfied, یعنی آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے continuity دیکھ رہے ہیں, and that's the only sense that will be made in terms of continuity for a graph that looks like part B in the picture we saw. Or similarly ہم کہتے ہیں کہ a function is continuous from the right at the point C if the condition in the right hand column are satisfied, جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نیچے میں نے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے اس کے, اور وہ ہے جی a function f is said to be continuous on a closed interval AB if the following conditions are satisfied. F is continuous on the open interval a comma b. Number 2 is that f is continuous on f is continuous from the right at the point B, and the third condition is that f is continuous from the left at the point B. So that's basically two definitions we'll use to do some examples right now actually. تو ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. تو یہ ڈیفینیشن میں نے 2 لکھی ہیں لگاتار ایک ساتھ, تو ٹھیک ہے اٹس اے لٹل اوورwhelming, but let's do an example. Let's just do quick examples of these and see کہ ان دونوں definitions کا مقصد کیا تھا. Those are important definitions. So let's continue with this example. تو فنکشن یہ ہے آپ کے پاس square root of 9 minus x square, اور شو کرنا ہے کہ یہ کنٹینیوس ہے -3 and 3 closed interval.
تو اس کو کیسے شو کریں گے؟ ابھی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہم نے دیکھی ابھی 2.7.8 اور یہاں پہ ہم ایک اور تھیورم بھی استعمال کریں گے کچھ پریویس لیکچرز کا. بیسکلی تھیورم نمبر 2.5.1 یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی ہوگا اور اس کا پارٹ ای جو ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے if we pick a number c in the open interval -3 and 3 then we have limit as x goes to c of f of x equals limit as x goes to c of the function which is 9 minus x square under the root. اچھا پراپرٹی استعمال کریں گے لمٹ کی تو ہمارے پاس آ جائے گا روٹ آف دا لمٹ as x goes to c of 9 minus x square and that's going to equal to the root of 9 minus c square کیونکہ 9 minus x square پولینومیل ہے ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں 9 minus c square کے طور پہ لمٹ کو اور ہمارے پاس روٹ آ جائے گا of 9 minus c square. Well, that's just the same thing as evaluating the function which was given to us at the point c in that open interval. So basically we have shown that f is continuous on the interval open interval -3 and 3. اچھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی, ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس طرح کی ایگزامپل. اصل پرابلم کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ اب جو ہمارا انٹرول ہمیں دیا تھا وہ کلوز انٹرول تھا, اس میں 3 بھی شامل تھا اور -3 بھی شامل تھا. تو اب ہم نے اوپن انٹرول جب لیا جس میں 3 اور -3 انکلوڈیڈ نہیں تھے تو وی کوڈ یوز دی ڈیفینیشن آف لمٹ ٹو سائڈڈ لمٹ, یعنی ہم نے ایکس گوز ٹو سی کر دیا اسیوم کرتے ہوئے کہ ہم موو کر سکتے ہیں بیک اینڈ فورتھ. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اینڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں تو یو کانٹ موو ٹو دا لیفٹ اور یا یو کانٹ کم ان ٹوورڈز -3 فرام دا لیفٹ اور یو کانٹ کم ان ٹوورڈز +3 فرام دا رائٹ. تو اس کو کیسے انکارپوریٹ کریں گے؟ وہاں پہ ہم آئیڈیا یوز کرتے ہیں لیفٹ ہینڈڈ کنٹینیوٹی اینڈ رائٹ ہینڈڈ کنٹینیوٹی کا. سو لیٹس گو بیک ٹو دا اسکرین اینڈ لک ایٹ دیٹ. ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈ کنٹینیوٹی کی. اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمٹ ایز ایکس گوز ٹو 3 فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ of the function square root of 9 minus x square is equal to the square root of the limit as x goes to -3 of 9 minus x square. وہی پراپرٹی استعمال کی لمٹ کی ہم نے یہاں پہ, اور ریزلٹ اس کا آتا ہے سیم تھنگ ایز وہ ظاہر ہے 9 minus x square چونکہ پولینومیل ہے. You can just take the limit by evaluating the function at that number 3 from the left hand side اور اس کا ریزلٹ آتا ہے this is the same as f of 3. اگر 3 کی ویلیو ایویلویٹ کریں گے تو اس پولینومیل میں تو ویلیو آتی ہے 0 کی. سملرلی یہاں پہ اگر لمٹ لیں ایز ایکس گوز ٹو -3 فرام دا پازیٹو سائڈ تو آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے لمٹ انڈر دا روٹ آف 9 minus x square as x goes to -3 from the right hand side which is the same thing as f of 3 equals 0. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ why are we approaching 3 from the left and -3 from the right? That is a good question. اس کا جواب کچھ یوں دیا جا سکتا ہے کہ ویل ڈرا دا گراف آف دس فنکشن اینڈ یو ول سی وائی. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از این ایکسرسائز لیفٹ ٹو یو. آپ اس کو اس فنکشن کا گراف ڈرا کیجئے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا گراف. اس کا آپ نوٹ کریں گے کہ -3 پہ کیسے اپروچ کریں گے. اس میں صرف ایک ہی طریقہ ہوگا اپروچ کرنے کا فرام دا رائٹ سائڈ, اور سملرلی فار دی ادر کیس تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ ڈرا کر لیجیے پکچر اینڈ کنوینس یور سیلف. دیٹس این ایکسرسائز فار یو and we'll move on. So basically we have shown that f is continuous on -3 and 3 closed interval basically. تو یہ آپ کا ڈیفینیشن جو ہم نے 2 دیکھی تھی ایک دم سے سامنے آئی تھی ہمارے, ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کنٹینیوٹی پروف کی اور ہم نے دیکھا کہ why did we need that definition of continuity from the left and continuity from the right. وہ کبھی کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے, and that example I think elaborated the point basically. And now we move on to the next topic which is the intermediate value theorem. Let's go to the screen. Theorems لکھ رہا ہوں اور ساتھ ان کے کچھ figures بنا رہا ہوں. تو these are supposed to basically convey the idea of the intermediate value theorem. پہلا جو theorem ہے وہ basically ہے ہی intermediate value theorem. یہ theorem جناب کہتا ہے کہ if f is a continuous function on a closed interval a b then and c is any number between f of a and f of b, yani the function f evaluated at a and b, namely the endpoints of the interval a b, inclusive, then there is at least one number x in the interval a comma b, closed interval a comma b, such that f of x equals c. اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ پکچر ڈرا کر رہا ہوں میں.
اس پکچر میں دیکھیے کہ دا پکچر از بیسکلی سپوز ٹو گیو یو دی آئیڈیا آف واٹ دا تھیورم از سیئنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی انٹرول دیا ہوا ہے اے کاما بی, کلوز انٹرول اے اور بی اس میں انکلوڈیڈ ہے, اور ایک کنٹینیوس فنکشن ایسا دیا ہوا ہے جو اس انٹرول پہ کنٹینیوس ہے, تو اس میں مقصد کہنے کا یہ کہ اگر کوئی ایسا نمبر ہے جو سی جو کہ ایف آف بی اور ایف آف اے کے درمیان ہے, تو دیٹ نمبر سی ہیز ٹو ہیو اے کورسپونڈنگ ایکس ویلو ان دی انٹرول اے کاما بی. تو یہ آپ کا جناب ہے انٹرمیڈیٹ ویلیو تھیورم. تو لکس پریٹی سمپل بٹ آف دس تھیورم از آف ویری گریٹ امپورٹینس. آگے چل کے پتا چلے گی کیا ہے. یو کین پروو اے ہول بنچ آف امینس تھیورمس. ایڈوانس کیلکولس میں پروو ہوتے ہیں, ملٹی ویریڈ کیلکولس جو ہوتا ہے. تو بٹ وی شوڈ لک ایٹ اٹ ان مور ڈیٹیل. بیسکلی اس کی ایگزامپل ابھی کریں گے, لیکن لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ تھیورم آلسو. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. اس میں دیکھیے تھیورم نمبر 2.7.10 ہے. اٹ سیز بیسکلی that if f is a continuous function on the interval a comma b, then f of a, and if f of a and f of b have opposite signs, then there is at least one solution of the equation f of x equals 0 in the interval, in the open interval a comma b. تو یہ تھیورم آیا کہاں سے؟ دس از بیسکلی اے ڈائریکٹ کانسیکوینس آف دی انٹرمیڈیٹ ویلیو تھیورم جو ابھی تھوڑی دیر ہم نے پہلے دیکھا تھا اسکرین ہی پہ. اس کو میں نے پڑھا بھی تھا. اس انٹرمیڈیٹ ویلیو تھیورم کو ہم پروف نہیں کریں گے, آف کورس اٹس کائنڈ آف بیونڈ دا اسکوپ, لیکن یہ کہ ویل ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اور وہ اسی طرح سے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ اسی طرح سے کیا ہم نے کہ ہم نے ایک اور تھیورم یہاں پہ لکھ دیا جو اس کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے, اینڈ ویل یوز دس ریزلٹنگ تھیورم ٹو ڈو ون ایگزامپل ایکچولی. سو لیٹس ڈو دیٹ ایگزامپل. ایگزامپل یہ جناب کہ فنکشن دیا ہوا ہے ایکس کیوب مائنس ایکس مائنس 1 equals 0. اب یہ ہے کہ اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے. پرابلم یہ اس پولینومیل کے ساتھ, اس اکویژن کے ساتھ, کہ ایکس کیوب مائنس ایکس مائنس 1 کی ناٹ بی سالوڈ ایزلی بائی فیکٹرنگ. اس کا کوئی کوڈریٹک فارمولا بھی نہیں ہے. ایک ہے فارمولا لیکن کافی کمپلیکیٹڈ ہے جو کہ یوز کیا جا سکتا ہے کیوبکس کو سالو کرنے کا. لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ انٹرمیڈیٹ ویلیو تھیورم جو ہے اس کا جو کانسیکوینس تھا, ایک تھیورم ہم نے دیکھا تھا تھیورم 2.7.10, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ایف آف 1 از -1 اینڈ ایف آف 2 از اکول ٹو 5. اچھا, -1 اور 2 کہاں سے آئے؟ یہ بس ایک دو نمبرز ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ایسے نمبر استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کی ریزلٹنگ ویلیوز جب فنکشن میں ان کو ڈالا جائے تو ریزلٹنگ ویلیوز اپوزٹ سائنس کی ہیں. اور کوئی بھی نمبر اس لیے کہ ہمارا فنکشن جو ہے وہ پولینومیل ہے, اٹس کنٹینیوس ایوری ویئر, تو ہم کوئی بھی انٹرول آن دا ایکس ایکسس استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ 1,2 میں نے استعمال کیا ہے, اور نوٹ کریں کہ ایف آف 1 از اکول ٹو -1, ایف آف 2 equals 5, اینڈ دیٹ امپلائز دیٹ دی اکویژن ہیز ون سولوشن ان دی انٹرول اوپن انٹرول 1,2. اچھا جی, تو یہ ہم نے شو کی دا ایگزٹینس آف اے روٹ اور دا زیرو آف دس پولینومیل. ہمیں معلوم نہیں کیا وہ کیا ہے, لیکن فار ویریس ایگزامپلس ان ریئل لائف ہمیں یہ معلوم کرنا کافی ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی سولوشن ہے یا نہیں ان اے گیون انٹرول, اینڈ دیٹ از ویئر دس تھیورم کین ہیلپ اس اے لاٹ. تو یہ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک تھا. اس میں آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی کنٹینیوٹی کی بات کی, ویریس ٹائپس آف فنکشنس کی کنٹینیوٹی دیکھی, لیفٹ ہینڈیڈ کنٹینیوٹی فرام دا لیفٹ, کنٹینیوٹی فرام دا رائٹ دیکھی, اور پھر آخر میں انٹرمیڈیٹ ویلیو تھیورم اور اس کے کانسیکوینسز دیکھے. تو یہ لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ڈو یور ہوم ورک ایز یوزول. کچھ پریکٹس میکس پرفیکٹ, وہی والی بات. کوئی سوال ہو تو پلیز فیل فری ٹو ای میل دیم, اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم ان دا نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.